اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، ہمارا آج کا سبق نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں سے قاعدہ نمبر 3 پر مشتمل ہے۔ تو پہلے جو 2 قواعد آپ نے سیکھے ان کی بھی دہرائی کر لیجئے۔ یعنی نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ اظہار اور اخفاء آپ پڑھ چکے ہیں، ادغام آج کے سبق میں شامل ہے۔ تو سب سے پہلے ہے اظہار، ظاہر کرنا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوتا ہے، یعنی غنہ نہیں کرنا۔ نون ساکن کی آواز میں اور تنوین کی آواز میں آپ نے غنہ نہیں کرنا، اس کو اظہار ہلکی بھی کہتے ہیں۔ مثلا من ہادن، من حکیم، علیمن، حکیمہ، جروف، ہارن۔ اگر ان مثالوں میں آپ دیکھیں تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی آ رہے ہیں، اور اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کریں گے۔ غنہ مثلا ناک میں آواز لے جائیں گے 1 الف کی مقدار۔ اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، تو غنہ کر کے نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپایا جائے گا۔ مثلا عندہ وَإِن تَفْعَلُوا جَنَّاتٌ تَجْرِي أَن تَكُونَ۔ ان مثالوں میں دیکھیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفاء ہیں تو غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ اب تیسرا قاعدہ ہے ادغام۔ ادغام کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ ادغام کا معنی ہوتا ہے ملانا۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ یرملون سے مراد 6 حروف ہیں جن کا مجموعہ یرملون بنتا ہے۔ وہ 6 حروف ہیں یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ یہ 6 حروف اچھی طرح یاد کر لیں۔ یہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد ہوں گے تو نون ساکن اور تنوین کو ان کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ ان 6 حروف میں سے 2 حروف ایسے ہیں جن کی موجودگی میں آپ نے غنہ نہیں کرنا، لام اور را۔ لام اور را میں غنہ کے بغیر ادغام کریں، اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا۔ یا، میم، واو اور نون میں غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا۔ مثلا عن نفس، اس میں نون ساکن کے بعد نون ہے تو ادغام بالغنہ۔ عن نفس مثابۃ للناس، اس میں ادغام بلا غنہ ہوا کیونکہ 2 زبر کے بعد لام حروف یرملون میں سے ہے جس میں غنہ کے بغیر ادغام ہوگا۔ مثابۃ للناس من ربہم، اس میں نون ساکن کے بعد را ہے تو ادغام بلا غنہ۔ من ربہم ومن یکتمھا، اس میں نون ساکن کے بعد یا ہے تو غنہ کے ساتھ ادغام ہوا، ومن یکتمھا۔ اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ یعنی ان مثالوں میں اچھی طرح آپ غور کریں، اور آج کے سبق میں جو لفظ شامل ہیں ان میں ادغام کو مد نظر رکھتے ہوئے سبق کو پڑھیں اور پچھلے سارے قواعد بھی ذہن نشین ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم نون یا زبر میں، یا زبر یا، میں یا، قاف واو پیش قو، میں یقو، لام پیش لو، میں یقولو۔ اس میں دیکھیں نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ادغام بالغنہ ہوا، تو ہجے کرنے کا یہ طریقہ بھی آپ نے سیکھنا ہے۔ میم نون یا زبر میں یقولو، میم نون واو زیر میو، واو زبر وا، میو وا، را زبر را، میو وارا، قاف لام زیر قل، میو وارا قل جنتی، من وراق الجنتی۔ اس میں ہجے دیکھیں میم نون واو زیر میو، اس طرح سے ادغام بالغنہ، من وراق الجنتی۔ میم نون یا زیر می، یا واو زبر یو، می یو، میم 2 زیر من، می یو من۔ ادغام کا طریقہ سیکھیں اور غنہ بھی ہوگا، می یومن، یعنی جب بھی نون ساکن کے بعد حروف یرملون ہوں تو اس طرح ان کو ملا دیں۔ میم نون واو زیر میو، واو زبر وا، میو وا، لام یا زیر لی،
من ولی یا دو زیر ین من ولی میم نون میم زیر میم شین زبر مش مش ہا زبر ہا مش ہا دال دو زیر دن مش ہا دن میم نون میم زیر میم سا زیر مس لام زیر لی مثلی ہا کھڑا زیر ہی مثلی ہی میم نون زیر من. اب اس میں نون ساکن کے بعد نون ہے تو بھی ادغام بالغنہ، پیچھے نون ساکن کے بعد میم تھا تو بھی ادغام بالغنہ ہوا. من نون زبر نا من صاد یا زیر سوی من نصیر دو زیر رن من نصیر میم نون زیر من نون تو پیش نوت من نوت فا زبر فا من نوت فا تا دو زیر تن من نوت فا تن میم نون را زیر میر را با زبر رب میر رب با زیر بی میر ربی کاف زبر کا میر ربی کا. اب دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد را ہے تو ادغام بلا غنہ، یعنی یہ یاد رہے کہ ادغام کی پھر دو قسمیں بنی، ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ. 4 حروف میں ادغام بالغنہ ہوگا اور 2 حروف را اور لام میں ادغام بلا غنہ ہوگا. میر ربی کا میم نون را زیر میر را با زبر رب میر رب با زیر بی میر ربی ہا میم زیر ہم میر ربی ہم میم نون لام زیر مل لام زبر لا ملا دال نون پیش دن ملا دن ہا پیش ہو ملا دن ہو یا زبر یا کاف نون لام پیش کل یا کل لام زبر لا یا کل لا ہا الٹا پیش ہو یا کل لا ہو. اب اگلی مثالوں میں دیکھیں کہ تنوین کے بعد حروف یرملون آ رہے ہیں. تو جب بھی قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہ تنوین کے بعد اگر حروف یرملون ہو تو اسی طرح ادغام کریں، 4 حروف میں غنہ کے ساتھ اور لام اور را میں غنہ کے بغیر. کاف زیر کی تا کھڑا زبر تا کتابا یا دو زبر بین کتابین یا لام زبر یل کتابین یل قاف کھڑا زبر قا ہا پیش ہو کتابین یلقاہ را زبر را جیم پیش جو راجو لام یا دو پیش لوئیں راجو لوئیں یا سین زبر یس راجو لوئیں یس عین کھڑا زبر آ راجو لوئیں یس آ ہا پیش ہو دال واو دو زبر داؤں ہو داؤں واو زبر وا ہو داؤں وا دال کاف زیر ذکر را کھڑا زبر را ہداں و ذکر واو پیش وو جیم واو پیش جو وجوہا یا دو پیش ہوئیں وجوہ ہوئیں یا واو زبر یو وجوہ ہوئیں یو میم زبر ما وجوہ ہوئیں یوما حمزہ زیر ای یوما ای ذال دو زیر دن یوما ای دن وجوہ ہوئیں یوما ای دن. صدق اللہ العظیم.